السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سابقہ جو پروگرام تھا اس کو آپ لوگوں نے کس وجہ سے پذیرائی دی اس کا کچھ مجھے اندازہ ہے، اور اس کے مان بعد ہی بلکہ اس کے ساتھ ہی کچھ ایسی ڈیولپمنٹ شروع ہو گئیں، خاص طور پر وہ میڈیا مین سٹریم میڈیا نے ایک مذہبی جماعت کے راگ الاپنے سے بات شروع کی، اور تیسرے چوتھے دن تک چاکا لتھ گیا، اور وہ جو ایک نو بیاہتا دلہنوں والا آپ جناب تھا وہ ختم کر کے تو پھر تحریک لبیک کا نام آنا شروع ہو گیا، اور پھر ٹی ایل پی کے اوپر پابندی اور اس کا مطلب سارا کچا چٹھا کھول کے سامنے آ گیا۔ پھر آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ یہ جتنی مذہبی کم سیاسی یا سیاسی و مذہبی، خالی مذہبی، متشدد یا غیر متشدد، نیم متشدد، یہ جتنی مذہبی جماعتیں ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ ان کی پیدائش پاکستان کے معرض وجود میں آ چکنے کے 10-15 سال کے بعد ہی ہونی شروع ہوئی، اور پھر کئیوں کی پیدائش جو ہے وہ پچھلی دہائی تک زیادہ سے زیادہ جاتی ہے۔ تو اب بھی جب یہ اس کی تفصیل لے کے آتے ہیں سامنے مختلف چینلز پر، تو اس کو 2016 سے بات شروع کرتے ہیں، ممتاز قادری آن ورڈ۔ ٹھیک ہے کریں، لیکن گزارش یہ تھی کہ مجھے اپنے ہی ایک 8-10 سال پہلے ہی لکھا ہوا ایک کالم تھا، اس میں ایک جملہ تھا کہ احمدیوں کی خاطر تو آپ گلی کا کتا بھی نہ ماریں، ان کو آپ تب ماریں گے جب یہ آپ کے گلے کو آئیں گے۔ وہ آ گئے، اور یہ باری باری ایسا ہوتا آیا ہے، کوئی یہ پہلی نہیں ہے۔ سپاہی صحابہ ایک زمانہ وہ تھا کہ وہ جدھر سے گزر جائیں بس ٹیکس لیتے ہوئے جائیں، جو مرضی کرتے چلے جائیں۔ کریٹڈ جماعت تھی، اور انہوں نے اس زمانے میں جو ان سے بن پڑا وہ حرکتیں جاتے جاتے وہ احمدیوں کے ساتھ بھی کرتے تھے، اور کچھ بھی نہ ہو تو ختم نبوت تو کتے گئی نہیں نا۔ یعنی پچھلا جو واقعہ ہوتا ہے یہ ابھی ربوہ میں، اس کی چونکہ اب ویڈیو انڈینائبل ہے ہر کسی کے لیے، اور وہ بڑے کٹھور قسم کے اور متشدد مخالف کے سامنے بھی جب وہ ویڈیو پیش کی جاتی ہے، جو کہ وائرل ہو چکی ہے، اب ظاہر ہے ہر جگہ پہ پہنچ چکی ہے، تو اس کے پاس آپشن کو نہیں بچتا، اس کے پاس یہ اس مرنے والے جو تھان پہ مرا تھا اس کا دفاع کرنے کے لیے کوئی وجہ نہیں بنتی، کیونکہ وہ اس طرح آیا ہے کہ اس کے بعد اس کا مرنا ہی بنتا تھا۔ لیکن ڈھٹائی اور بےغیرتی اور کم ظرفی اور منافقت اور کچا پن، اس کا ثبوت اگر الیاس چنیوٹی نہ دے تو پھر وہ منظور چنیوٹی کا پتر تو نہ ہوا، مطلب پھر تو جمن تھے شاک کے۔ اس نے چنانچہ بیٹھ کے 3-3.5 منٹ کی ایک ویڈیو اپلوڈ کی، اور اس ویڈیو کا لب لباب وہ آخری لائن تھی کہ انٹرنیشنل ختم نبوت تحریک کا امیر و ممبر پنجاب اسمبلی۔ یہ ممبر پنجاب اسمبلی اگر ہٹا دیا جائے تو پیچھے دوانی دی اوقات نہیں۔ اور جو پاکستان کا جنرل فائبر ہے، اس نے ویسے بھی 70 سالوں میں یہی بتایا ہے کہ جتنا حصہ فوج نے کنفسکیٹ کر کے لے لیا اقتدار کا آدھا تقریباً اس کی عمر کا پاکستان کی، اس کو تو سائیڈ پہ رکھیں نا۔ وہ جو باقی آدھا بچا ہے جس کا نام ڈیموکریسی رکھا جاتا ہے، یا ڈیموکریٹک ہاؤس اور پارلیمنٹ اور جمہوریت، اس سارے پروسیس میں بھی
کبھی کسی جماعت کو آج تک پاکستان کے اس فارم 47 والے مینڈیٹ نے بھی کبھی مینڈیٹ نہیں دیا، اس لیے اوقات ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کی کیا ہے، لیکن اس ساری بے وقتی کے ہوتے ہوئے چونکہ ساتھ ساتھ راہ چلتے ٹردے جاندے ٹگے نو ایک سوٹی مارنی جڑی ہے، احمدیوں کے اوپر حملہ آور ہونا اور ان کے جان مال عزت اور خون کو عام کر دینا اور اس کی اہمیت کا ریاستی سطح پہ انکار کر دینا، خاص طور پر پچھلی یعنی تحریک لبیک کی عمر اور ریاست کا اس معاملے میں انتہائی بے حس ہو جانا، یہ ایک برابر ہے۔ جنرل باجوہ نے اقتدار یعنی وہی والا فوج کا اقتدار پلس پاکستان کا اقتدار سنبھالا اور اپنے سسرالی رشتہ داریوں کی بنیاد پر اس الزام کو، اس بلیک ڈاٹ کو کوٹ اینڈ کوٹ وہ ساتھ لے کے آیا کہ جی یہ ایک قادیانی آپ نہیں جی یہ بیوی قادیانی جی انہوں نے سہرا قادیانی جی فلانا چاچا سسر، اس کو دھلوانے کی خاطر اس نے جتنا عرصہ گزرا اس سارے دورانیے میں ذاتی طور پر اس بات کو خوب سمجھتے ہوئے بھی کہ نہیں بندے ماڑے نہیں نے، احمدی بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا، بے وفائی نہ تھی، ان کے عقائد اور ان کی تشریحات میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن پاکستانیت اور پاکستان کے مفاد کے اوپر ان کی وفاداری انکوشچنیبل ہے، بالکل کوئی ایسا صاحب حیثیت با اختیار اور پاور کوریڈورز کا جو کرتا دھرتا ہے وہ ایک بھی پاکستان میں ایسا نہیں ہے جو اس تفصیل کو نہیں جانتا، سب کو پتہ ہے۔ شرافت کا گونگا ہونا، شرافت کا اس بغیرتی کی سطح پہ اتر آنا، اس کو منافق ہو جانا، یہ ساری شیڈز ہیں آپ کی بے اصولیوں کے، لیکن حقیقت حال سے سارے واقف ہیں۔ چنانچہ ان کو تو اپنا سارا ٹینیور ظاہر ہے سیاسی طور پر وہ اپنا بالکا اور ایک نئی سیاسی جماعت لے کے آئے تھے اور ساتھ اس وقت کے جو مسلم لیگ تھی انہوں نے ظاہر ہے تڑا کٹنا تھا، وہ نرم چارہ سمجھ کے تو وہ یہ احمدیوں والا کھاتا آگے رکھ دیا، تو ان کو پہلے میلاد کروائی، پھر اس کے بعد جس حد تک وہ انڈیفرنٹ اور بے حس رہتے اور اس کا بے حسی کا اظہار کرتے چلے جاتے، جنرل باجوہ کا سارا دورانیہ ایسا تھا کہ جیسے قمر جاوید باجوہ نام کے جو شخص ہے اس نے احمدیوں کا نام ہی نہیں سنا اپنی ساری زندگی۔ یہ بات اپنی ذات میں بہت بڑا جھوٹ تھی اور ہے۔ اس کے بعد ٹیک اپ کرتے ہیں جی حافظ صاحب۔ حافظ صاحب نے پہلا انجام دیکھ لیا تھا کہ جدے کچھ لگدیاں لائی دیاں جو ماڑا موٹا دوروں نیڑیوں کو احمدی ہے سی، وہ ملاداں کروا کے جی ایچ کیو جو اس اپنی جان چھڑائی ہے بلکہ اپنے لتریاں سٹ کے نسیا تے میں کیڑیاں چوں، لہذا وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے۔ پتہ تھا یہ بات آپ کہیں کہ وار کالج کا جو پڑھا ہوا اسٹوڈنٹ ہے اور کوئٹہ کا جو اسٹاف کالج جس نے کیا ہوا ہے وہ یہ کہے کہ مجھے اختر علی ملک اور جنرل عبدالعلی ملک اور افتخار جنجوعہ کا نہیں پتا، یا مجھے اپنا ایئر مارشل ظفر چودھری کا نہیں پتا اور ان کی خدمات کا نہیں پتا، یہ جھوٹ ہے، سب پتا ہے۔ لیکن قمر جاوید باجوے کا حشر دیکھ کے حافظ صاحب کی کیوں بھئی مطلب راہ جاندی مصیبت گال پان، یہ ہیں ان کی مجبوریاں۔
لیکن انہوں نے اپنی مجبوریوں کو، اپنی پرپزز کو سرو کرنے کے لیے ایک چیز کو بالکل عام سمجھا تھا کہ احمدی جیوندا مار دیو، انہوں مرے نو نہ دبن دیو، دبے انہوں قبرائیں چو کٹ کے دی لاشاں دی بے حرمتی کرو، جو تھوڑا دل کردا ہے تسی کرو، سانوں کچھ نہ آکھیا جی۔ تو اب اگر اتنی سینسیبل یہ جماعتیں ہوتی، میں پھر ایک دفعہ ہمارے دوست تھے جو منیر الرحمان باجوہ، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے جہاں پہ بھی ہیں، اب ملاقات نہیں ہوئی، عرصہ زمانہ ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ڈیرے پہ ایک وہ جو کھاد اور بیجوں کے آتے ہیں نا سیلز ریپریزنٹیٹیو، جیپ شیپ پہ بیٹھ کے مختلف زرعی ادویات اور ان کی طرف سے، کمپنیوں کی طرف سے، وہ ایک آتا تھا، ہم بھی پڑھا لکھا تھا تو ذرا اس کی خدمت خاطر بھی کرتے تھے، اور ظاہر زمین دار بھی بڑے تھے 500-700 کلے کے، تو وہ ادھر ہی ان کے پاس ہی اس نے دوپہر گزارنی، گپ شپ لگانی۔ تو ایک دن انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بار بار وہ جو اس کو ایک ساتھ لے کے آتے تھے اپنے، ایسے ہی ہینڈی مین سا، وہ ڈرائیور بھی نہیں تھا، گاڑی وہ خود چلا کے آتے تھے، اس نے تھوڑی تھوڑی دیر بعد کہنا چوہی صاحب چلیں، افسر کو جو آیا ہوا ہوتا تھا۔ انہوں نے باجوہ صاحب نے کہا کہ تہاڈا ڈرائیور یا جو کچھ تسی انہوں سمجھتے ہو نوکر بڑا بدتمیز ہے، اس کو جرت کیسے ہوتی ہے کہ آپ ابھی بیٹھے ہیں اور وہ بار بار آپ کو کہتا ہے چلو چلیے؟ تو وہ افسر کہتا ہے باجوہ صاحب ایک کوئی نہ میرا ڈرائیور ہے، نہ میرا کوئی نوکر ہے، یہ اوتھے ایک نیم پاگل جہا بیوقوف جہا ہے چول جہا اوتھے، تو میں انہوں کو 10-20 روپے دے چھڑنا، جتھے میں جانا ہوں نال راج گڈی دا ٹائر شائر کو مسئلہ ہوئے تو اسی کو کہا کہ چلو جیک لگاؤ اور یہ کرو اور وہ کرو۔ تو اگر اس میں کوئی جو فکرہ اس کا میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، کہتا ہے باجوہ صاحب اگر اس میں کوئی ڈیسنسی ہو تو یہ میرے ساتھ ہی ویلا 20-30 روپے کے لیے اور روٹی پانی پہ آ جایا کرے۔ بات یہ ہے کہ آپ اس تحریک لبیک اور ان لبیکیوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ آپ کے جو گریٹر پیراڈائمز آف ڈپلومیسی اور گریٹر اسٹریٹجک جو ایکروبیٹس ہیں، وہ ان کو سمجھ کے تو اس کو اس لیول پہ رسپونڈ کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں گے۔ اگر یہ اتنے جوگے ہوتے تو آپ ان کو مطلب اپنی انگلیوں پہ نچاتے پھر رہے ہوتے، یہ اویلیبل کہاں سے ہوتے؟ جب وہ پہلا جلوس نکلا ہے تو جو اس میں جب کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے تو پھر جس کے ہاتھ میں فون تھا اس نے شروع ہو گیا اب جاگ اڑاتے ہوئے حضور کے غلاموں کے ساتھ۔ حضور کے غلام، میں نے کسی کو کہا، میں کہ مدینیوں پھڑ کے آندے نے سارے حضور دے غلام، چوڑاں کٹھیاں کیتیاں نے اتوں پھڑ کے، نہ انہوں نے نہ 3 چوں نہ 13 چوں نہ ٹوکرے والے بیراں چوں، انہوں نے سانبھن والا کوئی نہیں، انہوں نے رکھن والا کوئی نہیں، تو وہ ادھر لگ گئے۔ بس حضور کا ان کے صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کیا تعلق؟ حضور کے غلام، ایک دفعہ پرانی بات ہے، سپاہی صحابہ کا جس وقت توتی بولتا تھا تو وہ یہ کرتے تھے کہ داڑیاں رکھ کے تو ان کو ایسے ایسے رگڑ رگڑ کے ہاتھوں سے اٹھا ایسے کیا ہوتا تھا، اور وہ بدماشوں والی سارے سپاہی صحابہ والے ایسے مچھیں اور ایسے ایسے کر کے داڑیاں اڑائی ہوئی، اور ظاہر ساتھ کلاشن کوفیں اور گاڑیاں، اور فیصل آباد میں دندناتے پھر رہے۔ تو گزری اس طرح ان کی گاڑی، تو انہوں نے کہا کہ ایک صاحب ہمارے کلاس فیلو تھے، کہتے ہیں ان بدماشوں کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دیکھ لیتے جن کے یہ سپاہ بنے پھرتے، ان کی داڑیوں کو دیکھ کے تو شاید وہ خود بھی نہ رکھتے۔ مطلب کوئی آپس میں جوڑ ہونا چاہیے۔ اگر یہ سارے بدبخت حضور کے غلام تھے تو جو واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے ان کا سٹیٹس جو ہے وہ محل نظر ٹھہرتا ہے۔ اس لیے میرے لیے یہ بڑا آسان ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ بکواس کر رہے ہیں سارے، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ امام جماعت احمدیہ چوتھے جو تھے اس زمانے میں، وہ ان کو ایڈریس کرنا پڑتا تھا، جو واقعات ہو رہے ہوتے تھے تو وہ تقریباً
خطبوں میں وہ ساری تفاصیل بڑی دردناک ہوتی تھی. کئیوں کو حوالاتوں میں ٹارچر کیا جا رہا ہے, کئیوں کو جیلوں میں, کئیوں کو دھمکیوں کے خط دیے جا رہے ہیں, کئیوں پہ حملہ آور ضیاء کی بیکنگ کے ساتھ. اس زمانے میں ایک احمدی کو خط لکھا دھمکی آمیز, تو وہ بڑا کہ تمہارا ہم یہ کلینک بھی اکھاڑ دیں گے, تمہیں بھی آگ لگا دیں گے فلاں کو, اس کا انجام بھی دیکھ لو. اور آخر پہ اس نے لکھا ہوا, آخر پہ فقط رسول کا کتا, سگے رسول. عاجزی جب جعلی حدوں میں داخل ہوتی ہے تو پھر ایسی ہی چبلیں مرواتی ہے. اب آج صلی اللہ علیہ وسلم شرف انسانی کو کتے کے لیول پر کیوں دھکیلیں گے, یہ سمجھ نہیں آتی. مگر ظاہر ہے ان کے نزدیک غلامی اور اس کا جو مطلب ہے سرکار دو عالم اور سرکار, یہ فکرے انہوں نے جو رٹے ہوئے ہیں, اس کی پھر تسلی ان کو تبھی ہوتی ہے نا کہ انسانی سطح سے, چونکہ نیچے تو اتر ہی چکے ہیں انسانیت کی سطح سے, تو لہذا وہ ڈبل پرپز سرو کر جاتا ہے نا, کہ وڈنا پوے تو وڈ بھی لیا, پونکنا پوے تو پونک بھی لیا, تے نال عاجزی بھی ہو گئی کہ رسول پاک دا کتا جی میں سگے رسول, یہ ٹائٹل بنایا. تو وہ جب اس میں آخر پہ خط پہ لکھا ہوا, اور امام جماعت احمدیہ مرزا طاہر احمد صاحب نے وہ خط خطبے میں پڑھا تھا, تو آخر پہ جب یہ لکھا کہ فقط سگے رسول فلانا فلانا, تو وہاں انہوں نے ون لائنر تبصرہ فرمایا, کہتے ہیں یہاں یہ شخص زیادتی کر گیا, یہ نہیں کرنی چاہیے تھی اسے. ویسے کتا لکھ دیتا, لیکن رسول کا کتا نہیں اسے لکھنا چاہیے تھا. میرا دل نہیں مانتا کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا کتا ہو اور وہ کسی پر ناواجب حملہ آور ہونا یا بھونکنا کس طرح اس میں شامل ہو گیا سرشت میں. لہذا اس کو شوق تھا تو ویسے کتا, خالی کتا لکھ دیتا, رسول کا کتا نہ لکھتا. بات یہ ہے کہ آپ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے, اگر آپ نعوذ باللہ من ذالک آپ واقعی حضور کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, بڑا مشکل ہو جائے گا پھر جو اصل غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اولین دور کے. اس لیے جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اگر مولوی فضل الرحمان اور طاہر اشرفی کی آج کی, اور یہ الیاس چنوٹی مولانا, تو یہ بھی ہے, ایک طرف ان کو رکھا جائے اور ایک طرف علامہ شاہ ولی اللہ کو اور علامہ قاسم نانوتوی کو اور ملا علی قاری کو اور حضرت امام جعفر صادق کو اور ابن عربی کو, محی الدین ابن عربی کو, اس طرح کے بڑے نام رکھے جائیں جن کا کوئی واقعتاً ایکیڈیمک کنٹریبیوشن ہے اسلامک ہسٹری میں, تو ان کے جو تشریح اور ترجمے ہیں وہ ان بدبختوں کے ترجموں سے اور تشریحوں سے مختلف ہیں, سیاسی ملوانوں سے. وہ تو ختم نبوت پہ اس طرح منہ سے جھاگ نہیں اڑاتے تھے, وہ تو کہتے تھے کہ مطلب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لہذا مجھ سے اگر پوچھا جائے گا تو میں تو ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا کہ میں فضل الرحمان اور طاہر اشرفی اور یہ مولوی خادم رضوی اور یہ فلانے فلانے ٹمکانے, ان کو تو میں جاندہ کروں گا, میں پچھلے وہ رکھ لوں گا جو پچھلی صدیوں کے نسبتاً جن کے اوپر جن کا کوئی کنٹریبیوشن ہے, جو شرفاء تھے ہسٹری کے. اسی طرح سے میں وہ غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو رکھ لیتا ہوں اپنے پاس, اور وہ میرے دل کے قریب ہیں, میری سارا آنکھوں پہ ہیں, جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ قربانیاں دی ہیں جن کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتے, ان کو شعور ہی نہیں ہے اس کا. ان کی غلامی اور حضور دے غلامن پھڑ لے اندر مدینے اے سارے جڑے فراقی تروڑ نے. لہذا وہ پھر سارا اپنے کلائمیکس کو پہنچا, آپ ساروں نے وہ دیکھ لیا. اس میں ایک جملہ ہمارے دوست ہے رائے غلام احمد بھٹی, انہوں نے بڑا اچھا مجھے کنٹریبیوٹ کیا. کہتے بھٹی صاحب میں ویندا رہا, یہ پہلا لبیک یا رسول اللہ لبیک کرتے ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کوئی مسئلہ بنیا ہوا تو اسی آئے جی حضور اسی تھوڑی مدد نو لبیک لبیک. انہاں کہا بھلا ہوئے اس آپریشن دا, بھلا ہوئے کہ انتظامیہ دا, انہاں ایک باری سدھے ہوئے تو کٹے نے یہ انہاں دی زبان بول لو.
تے مڑ بولے نے تے کہ یا رسول اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد. یعنی اس آپریشن سے پہلے پہلے یہ رسول اللہ کو مدد پہنچانے والا جتھا تھا، اور ان کا وہ جو قومی ترانہ تھا، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. یعنی مسئلہ کوئی ہے، مصیبت اللہ نہ کرے جو ہے، مشکل میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان نہ پہنچنا ہے مدد. ذرا بندوقیں سیدھیاں ہوئی نے تو یا رسول اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد. اس وقت آج صلی اللہ علیہ وسلم کی بست کا جو بنیادی مقصد تھا وہ بھی یاد نہیں رہا. اور جب مصیبت پہ ہی گئی ہے تو پھر اس خدا نو سورو، یا اللہ مدد تے اپڑو. پھر اے آکھو کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے خدا ساڈی مدد کر. پر اتنا شعور ہوئے، اتنے جوگے آپ ہوتے تو وہی جو ان کے ڈرائیور وہ پیسٹی سائیڈز والا جو باجوہ صاحب کے ڈیرے میں آیا تھا، یہ دے اینا شعور ہوندا تے جی ایویں میرے نال ہی لگا پھردا جدھر میں جاواں. اگر آپ یہ جتھے اتنے جوگے ہوتے کہ ان کو یہ شعور ہوتا کہ توحید اور رسالت میں، اور آخری موقع پر جب کوئی موقع آ جائے تو پھر خدا تعالیٰ کی توحید کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا، پھر پکارنا ہے تو صرف خدا کو پکارنا. یہ شعور سے عاری تھے، درندگی کی سطح پہ اترے ہوئے تھے، اور پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. وہ اپنے اینڈ کو پہنچ گئے ہیں، اس دفعہ لگ رہا ہے کہ پہنچ گئے ہیں. باقی وہ بھی لوگ اپنے خدشوں کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی وہ 6 مہینے بعد پہلے بھی پابندی لگی سی تے ہٹ گئی سی. تو آپ ابھی 6 مہینے نہ گزاریں، آپ ایک ہفتے بعد ہٹا کے دیکھ لیں. آپ ایک ہفتے بعد ان سے ساری پابندیاں ہٹا کے دیکھ لیں، ان کی مسجدیں انسیل کر دیں، ان کے مدرسے ان کو واپس کر دیں، اور اس سے 2 مہینے کے بعد یہ کتے ہیں اور کتے والی کریں گے پھر آپ کی ساروں کے ساتھ. جیسے اب فتنہ الخوارج کہتے ہیں نا بارڈر پار، پھر آپ کو یہ فتنہ ود ان بارڈر جو ہے وہ پورے تارے دکھائے گا. لہذا ہم اب نہیں کہتے آپ کو، ساڈے قبرستان اجڑتے رہے، ہماری لاشوں کی بے حرمتی ہوتی رہی ہے، ہمارے فریجوں کی تلاشی لیتے رہے ہیں، ہمارے گھروں کی چادر اور چار دیواری لگے نے گلاں کرن. کدی احمد فراز دے شعر انہاں نوں یاد آ جاندے نے، کدی عبید اللہ علیم دے شعر پڑھ رہے نے مظلومیت واسطے. جدوں گھراں وچ وڑ کے فریجاں دی تلاشی لیندے سو گوشت آئے تے تانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھلیا سی. ادوں پولیس انہاں دے نال جاندی سی. ہن اوہی پولیس اوہی یہ پلیت وال وال رسیا تے کوٹ کوٹ سوٹیا. لہذا اب بھی ہم آپ کو بالکل نہیں کہتے ہیں کہ انہاں نہ چھڈیا جے، تسی چھڈ لو بھائی، کل چھڈ دیو انہاں. اگے پہاڑ سیالاں دے پہاڑے نہیں، ہن کھیڑیاں تے گڑا ورن لگو. تے سنت ابراہیم دی ویکھ کے بھی چکھا وچ نمرود دی چڑھن لگو. وارث شاہ نے ایسے تو نہیں کہا تھا. تو لہذا جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ ہماری خاطر گلی کا کتا بھی نہیں ماریں گے، اپنے لیے ماریں گے ان کو. اس لیے اب آپ ان کو بین کرنا ہے، ان کو بک کرنا ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے، ان کے لیے آنی ہاتھوں سے نپٹنا ہے. بھائی ہم کہتے ہیں چنگا کرو تو اپنے واسطے نپٹو، ساڈی کوئی مدد نہ کرے. اسی یہ بدترین مواقع جب آئے بھی ہیں نا، اس وقت بھی یا مسیح موعود تے یا رسول اللہ مدد نہیں مانگی. ہم نے اس وقت بھی یہی کہا ہے کہ یا حفیظ ہو یا عزیز ہو یا رفیق، یا حی ہو یا قیوم برحمتک استغیث. جب موت زندگی کا آخری لمحہ آ جائے نا، اللہ تعالیٰ کو اس وقت یہ بڑا برا لگتا ہے کہ وہ علاوہ کسی نے بلائی ہے. اس وقت پھر وہی ہے یا حی ہو یا قیوم برحمتک استغیث. تو ہم تو اب بھی، آپ ان کو کل چھوڑنا ہے چھوڑ دیں، آپ نے ان کو مارنا ہے ماریں. پکڑ لیں گے، نتھ مار لیں گے تو پاکستان کی کوئی شکل نکل آئے گی. نہیں کریں گے
تو 10 سال آپ نے ان کو ہمارے اوپر کتوں کی طرح چھوڑے رکھا ہے. ہم یہ بیٹھے ہیں، ادھر بھی بیٹھے ہیں. آپ نے نہ آپ سے یہ درخواست کی تھی کہ خدا دا نا جے سانو نہیں جیون دیندے، تسی پٹے ہو اخیر کے سانو ریاست میں نہیں جیون دیندے. اب وہ دیکھ لیں کہ آپ اور آپ کی بختر بند گاڑیاں اور پتہ نہیں کیا کیا، ہمارے تو آپ اسلحہ بھی لائسنس والا اسلحہ بھی لے لیتے تحریک جدید سے آ کے. سی ٹی ڈی آ گئی تھی. ہوں تہاڈی آرشیا وچ ہی سی نا اتنے، کیا رینجر تو کیا سی ٹی ڈی. اپنی خاطر مارا ہے آپ نے، اپنی خاطر ہی ان کو باندھنا پڑے گا، اپنی خاطر ہی ان کو سیل کرنا ہے. ہم نہ کل آپ کے لیے مسئلہ تھے، نہ آج ہیں، نہ آئندہ کبھی ہوں گے. صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں کسی جگہ کے لیے. احمدیت سے انسانیت کو کہیں پر کوئی خطرہ نہیں ہے، اور احمدیت کو اپنی بقا کے لیے سوائے ان کے قائم کرنے والے پیدا کنندہ خالق کائنات کے کسی کی مدد درکار نہیں ہے. فی امان اللہ. السلام علیکم.